ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پہاڑوں پر شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں چیڑ کے درختوں کی خوشبو اور کوہر کی دھیمی لپیٹ نے پورے ہل اسٹیشن کو جیسے جادوئی خاموشی میں بدل دیا تھا۔ اس خاموشی میں شمریز آفندی ہاتھ میں اپنا DSLR کیمرہ تھامے پہاڑی کنارے پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے بادلوں سے ڈھکی وادی، ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی اور دور دور تک پھیلے جنگلوں کا حسن۔ لیکن شمریز کی آنکھوں میں ان سب سے زیادہ تھکن تھی۔ بزنس کی بھاگ دوڑ، بورڈ میٹنگز، پروجیکٹس کے پہاڑ، یہ چند دن اس کے لیے سانس لینے جیسی چھٹی تھے۔ وہ لینس سیٹ کر رہا تھا جب اچانک کسی نے بہت آہستہ مگر لرزتی آواز میں کہا، سنیے، آپ مجھے تھپڑ نہ مارنا۔ شمریز کے ہاتھ رک گئے، چہرہ آہستہ آہستہ مڑا اور سامنے ایک چھوٹی گھبرائی ہوئی لڑکی کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں ایک انڈا اور چہرہ اس ڈر سے سفید جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ شمریز نے بھونچکا ہو کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں تھپڑ کیوں ماروں گا؟ لڑکی نے گھبرا کر ہونٹ کاٹے، حلق خشک، آواز کانپتی ہوئی۔ کیونکہ میں آپ کے سر پر انڈا پھوڑنے والی ہوں۔ شمریز نے 2 سیکنڈ تک بالکل پلک نہ جھپکی، پھر اس نے پوری سنجیدگی سے، پوری حیرانی سے کہا، کیا؟ مگر دیر ہو چکی تھی۔ سوری۔ نرمین نے آنکھیں بند کر کے پورا انڈا اس کے سر پر مار دیا اور اگلے ہی لمحے وہ چیخ مار کر بھاگی۔ شمریز کے بالوں سے زردی اس کی کالی جیکٹ پر بہہ رہی تھی۔ ہوا رک گئی، وقت رک گیا اور شمریز کے اندر ایک دھماکہ ہوا۔ یہ کیا؟ اس نے غصے میں سر اٹھایا، مگر لڑکی تب تک درختوں کے پیچھے غائب ہو چکی تھی۔ شمریز آفندی نے زردی کو جیکٹ سے صاف کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر دانت بھینچ کر فون نکالا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سعید، اس نے سخت لہجے میں سیکرٹری کو کال میں لاتے ہی کہا، پتہ لگاؤ آج اس ہل اسٹیشن پر کون سی یونیورسٹی کا گروپ آیا ہے۔ سعید نے فوراً جواب دیا، جی سر، لیکن وجہ؟ شمریز نے خون کھولتے ہوئے کہا، اور یہ بھی پتہ کرو وہ لڑکی کون ہے۔ اس نے جیکٹ اتار کر سیٹ پر پھینکی، جس نے مجھ پر انڈا پھوڑا ہے۔ بار کوہر گہری ہو رہی تھی، اندر شمریز کا مزاج، اور کہیں انہی پہاڑوں کے درمیان نرمین اپنے ڈر سے نکلنے کی کوشش میں سانس پھولے بھاگتی جا رہی تھی، بالکل بے خبر کہ اس نے کس طوفان کو جگا دیا ہے۔ نرمین کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں، وہ پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہی تھی، لیکن ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھ رہا تھا۔ یہاں کا ہر درخت، ہر جھاڑی، ہر پتھر اسے اس خطرے کی یاد دلا رہا تھا جو اس نے ابھی ابھی پیدا کیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ نرمین نے اپنے آپ سے سر پکڑ کر کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بدتمیزی معمولی نہیں تھی۔ وہ جس شخص کے سر پر انڈا پھوڑ کر بھاگی تھی وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شمریز آفندی تھا، پاکستان کا مشہور بزنس ٹائکون۔ وہ ایک پل کے لیے رک گئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر مجھے فوراً یہاں سے نہ نکلنا پڑا تو؟ فکر نہ کرو، یہ تو بس ایک حادثہ تھا، اس نے خود سے کہا، مگر دل کی دھڑکن کچھ زیادہ ہی تیز ہو رہی تھی۔ اسی دوران شمریز اپنے کیمرے کے ساتھ پہاڑ کے دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ وہ تصویر لینے آیا تھا، مگر اب ہر شے اس کی نظروں میں دھندلی لگ رہی تھی۔ کس نے میرا سر چھیڑا؟ اس نے زور سے کہا، جیسے پہاڑ گواہ ہوں کہ اس کا غصہ ناقابل برداشت ہے۔ شمریز نے فوراً اپنے فون پر حکم دیا، سعید، مجھے اس گروپ کی تفصیل چاہیے، ہر لڑکی کا نام اور ہر تصویر نکالو، چاہے پورے دن کیوں نہ لگے، اور اس لڑکی کا پتہ لگاؤ جس نے میری شان پر ہاتھ ڈالا ہے۔ سعید نے فوراً جواب دیا، جی سر، ابھی شروع کر رہا ہوں۔ نرمین ایک چھوٹے سے کیفے کے قریب رک گئی، جہاں گروپ کے باقی لوگ کچھ دیر پہلے چائے پی رہے تھے۔ وہ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، لیکن نرمین کے دل میں خوف کی لہریں بلند ہو رہی تھیں۔ اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو؟ اس نے خود سے کہا اور جلدی سے کیفے کے باہر کی طرف دوڑی۔ اتنے میں شمریز نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی تھوڑا آرام کے لیے چہل قدمی کرے گا، لیکن اس کا رخ نرمین کی طرف ہو گیا۔ جب اس نے نرمین کو دور سے دیکھا، وہ لمحے کے لیے رک گیا۔ نرمین کے ہاتھوں میں اب بھی تھوڑا سا انڈا تھا جو اس کے ہاتھوں کے لرزتے لمس سے
اس کی ناپختہ پلاننگ کو ظاہر کر رہا تھا۔ چمریز نے اندر سے ایک عجیب سا احساس محسوس کیا، غصے کے ساتھ ساتھ تجسس بھی۔ یہ لڑکی اتنی چھوٹی ہے مگر اتنی بے باک کیسے ہو سکتی ہے؟ نرمین کیفے کے اندر ایک کونے میں چھپی تھی اور ہر سانس اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی۔ اس دوران چمریز نے ایک قدم بڑھایا اور نرمین کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے تم نے ابھی جو کیا وہ تمہیں معلوم ہے کہ کس پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ نرمین نے فوراً سر جھکا دیا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پہاڑ کی ہلکی سی ڈھلوان نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ نرمین کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں آپ کے سر پر انڈا نہیں پھوڑنا چاہتی تھی، بس۔ چمریز نے آہستہ سے سانس لیا اور کچھ نرم لہجے میں کہا، تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ یہ مذاق ہے؟ نرمین نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ندامت کا اثر بھی تھا۔ چمریز نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ کہا، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن پھر بھی تمہاری اس ہمت کے پیچھے کچھ ہے۔ تم بتاؤ کیوں؟ نرمین کے لبوں پر ایک چھوٹی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ بولی، کیونکہ مجھے دھمکی دی گئی تھی، اگر میں نے وہ ڈیر پورا نہ کیا تو مجھے ساری رات کمرے کے باہر گزارنی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ چمریز نے ایک لمحے کے لیے چپ رہ کر نرمین کو دیکھا، پھر کہا، اچھا چلیے، تمہیں بس یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں کسی کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں، اور اگلی بار ڈیئر کرتے وقت کچھ سوچنا بھی ضروری ہے۔ نرمین نے آہستہ سے سر ہلایا اور دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پہاڑوں کی ہوا نرمین کے خوف کو کچھ کم کر رہی تھی اور چمریز کا غصہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ اگلی صبح ہل اسٹیشن کی دھوپ نرم نرم پہاڑوں کی چوٹیوں سے جھانک رہی تھی۔ نرمین اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر منظر خوبصورت تو تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی وہ گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ پچھلی رات کی بات اسے مسلسل یاد آ رہی تھی، انڈا، بھاگنا، اور پھر چمریز کی آنکھوں میں جو حیرت اور غصہ ملا تھا۔ میں تو بس ڈیر پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنا بڑا آدمی، نرمین نے دل میں سوچا اور تھوڑا کانپ گئی۔ اسی دوران چمریز آفندی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تصاویر کے لیے پھر باہر نکلے گا۔ وہ اپنے کیمرے کے ساتھ ہلکی سی چہل قدمی کرنے لگا، مگر اس کی نظروں نے فوراً نرمین کو دیکھا جو نیچے کے لان میں اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ چمریز نے قدم روک کر خود سے کہا، یہ لڑکی واقعی عجیب ہے، ڈر کے باوجود بھی اتنی جرأت کیسے؟ نرمین نے جب اس کی آنکھوں سے ملاقات محسوس کی تو فوراً نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور ہلکی سی شرم نے اس کے گالوں کو سرخ کر دیا۔ گروپ کے باقی لوگ خوش مزاجی سے ہنس رہے تھے، لیکن نرمین خاموشی سے کنارے پر کھڑی تھی، دل میں بے چینی مگر کچھ جذبے کے ساتھ۔ اتنے میں چمریز نے آہستہ قدم بڑھا کر نرمین کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ نرمین کے دل کی دھڑکن اس وقت آسمان سے بھی تیز ہو گئی تھی۔ چمریز نے آہستہ سے کہا، یہ تو ٹھیک ہے تم ڈیئر کر رہی تھی، لیکن تم جانتی ہو کہ اس سے کچھ نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ نرمین نے کانپتے لبوں سے جواب دیا، جی میں اب سمجھ گئی ہوں، میں واقعی معافی چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے غلطی ہو گئی۔ چمریز نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، اور تم ہمت والی ہو، میں اکثر ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو خوف کے باوجود قدم نہیں روکتے، تمہیں وہ چیز ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی۔ نرمین کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ خوشی کے اثرات دیکھ کر اس کا دل تھوڑا سکون محسوس کرنے لگا۔ شاید میں نے اتنی ہمت دکھا کر کچھ اچھا کر دیا، نرمین نے دل میں سوچا۔ چمریز نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا یہ ہے کہ تم نے سچ میں ڈیئر پورا کیا، مگر میں چاہتا ہوں اگلی بار کچھ سوچ سمجھ کر کام کیا جائے، سمجھی؟ نرمین نے سر ہلا کر ہلکی مسکراہٹ دی اور دل کے کچھ بوجھ اتار لیے۔ پہاڑوں کی ہوا میں اب خوف کم اور تجسس زیادہ تھا۔ اسی دوران چمریز نے اپنے کیمرے کے لیے نئی جگہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ تم بھی آؤ، اس نے اچانک کہا نرمین کی طرف دیکھ کر۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئی مگر پھر شرم اور تجسس کے ساتھ بولی، جی میں آتی ہوں۔ اور یوں وہ دونوں پہاڑوں کی خوبصورتی کے درمیان پہلی بار ایک دوسرے کے قریب قدم بڑھاتے رہے۔ پہاڑوں کی ہوا میں نرمین اور چمریز قدم قدم بڑھا رہے تھے۔
دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی کسی عداوت کی نہیں بلکہ ایک عجیب کشش اور تجسس کی تھی۔ نرمین کے دل کی دھڑکن ابھی بھی معمول سے تیز تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر نظر شمریز پر پڑنے پر اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ شمریز نے آہستہ سے پوچھا، تو تم اکثر ڈیئر کرتی ہو یا یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی ہمت دکھائی؟ نرمین نے شرماتے ہوئے کہا، یہ پہلا موقع تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی اتنا خوفناک۔ اس نے جھٹکے سے اپنی بات روک دی کیونکہ شمریز نے اسے غور سے دیکھا اور اس کی نظروں میں خوف نہیں بلکہ دلچسپی تھی۔ خوفناک؟ شمریز نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خوف کے باوجود تم نے تو بے خوف قدم بڑھایا، یہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ نرمین کا دل زور سے دھڑکا، اسے یہ بات کسی نے پہلی بار اتنی سچائی سے نہیں کہی تھی۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے جھیل کے کنارے پہنچے جہاں پانی کے کنارے دھند چھائی ہوئی تھی۔ شمریز نے اپنا کیمرہ نکالا اور جھیل کے عکس کی تصاویر لینا شروع کی۔ نرمین خاموشی سے اس کے پاس کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے ہر منظر کی خوبصورتی کو کیمرے میں قید کر رہا ہے۔ آپ واقعی تصاویر کے لیے بہت محتاط ہیں، نرمین بولی، آہستہ آہستہ اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے۔ شمریز نے اسے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ دی۔ یہ میرا شوق ہے۔ کچھ لوگ صرف نظر دیکھتے ہیں مگر میں ہر لمحے کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ نرمین نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص صرف بزنس مین نہیں بلکہ ایک فنکار بھی ہے۔ اتنے میں شمریز نے اسے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو تمہاری بہادری نے مجھے حیران کر دیا، عام طور پر لڑکیاں اتنی بے باک نہیں ہوتی۔ نرمین کی شرم و حیا کے ساتھ دل میں خوشی بھی چھا گئی۔ شاید میں نے اتنی ہمت دکھا کر کچھ اچھا کر دیا، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ شمریز نے پھر آہستہ سے کہا، اچھا یہ ہے کہ تم نے ڈیئر پورا کیا، لیکن اگلی بار تھوڑا سوچو۔ بہادری اچھی چیز ہے مگر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا بھی ضروری ہے۔ نرمین نے سر ہلا کر خاموشی سے ہاں کہا۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان پہلی بار وہ لمحات پیدا ہوئے جب خوف کے بغیر بس ایک دوسرے کے وجود کی قدر کا احساس تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکلتی دھوپ نرمین کے چہرے پر پڑی اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ واقعی بڑے سنجیدہ لگتے ہیں مگر کبھی کبھی بہت مزاحیہ بھی لگ سکتے ہیں۔ شمریز نے ہلکا سا ہنس کر کہا، شاید یہ پہاڑوں کی ہوا ہے یا پھر تمہاری موجودگی۔ نرمین نے فوراً نظریں نیچی کر لی اور دل میں ایک عجیب خوشی محسوس کی۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے کچھ دیر کھڑے رہے، پانی کی ہلکی لہروں اور پہاڑوں کے سکون بخش منظر کے درمیان۔ صبح کی دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ہل اسٹیشن کے ہر کونے میں ایک تازگی، ایک نئی روشنی تھی۔ نرمین اپنی دوستوں کے ساتھ لان میں کھڑی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی پچھلے دن کا خوف اور تجسس چھپا ہوا تھا۔ اس کے دوست ہنس ہنس کر کچھ کھیل کھیل رہے تھے مگر نرمین کی نظریں کسی اور جگہ تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا شمریز اپنے کیمرے کے ساتھ لان میں آ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے جم گئی، پھر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ قدم بڑھایا۔ شمریز نے نرمین کو دیکھتے ہی کہا، تم پھر یہاں ہو؟ کیا اس بار کوئی نئی ڈیئر کے لیے یا بس تصاویر کے لیے؟ نرمین ہنس پڑی، دل میں ایک عجیب سی ہمت محسوس کرتے ہوئے۔ کوئی ڈیئر نہیں، بس آج آپ کو پہاڑوں کی اصلی خوبصورتی دکھانے کا مقصد ہے۔ شمریز نے ہلکی مسکراہٹ دی اور اپنے کیمرے کے ساتھ اس کے پاس آ بیٹھے۔ ٹھیک ہے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ دونوں پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگے۔ نرمین کے دل میں ابھی بھی وہ خوف تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دلچسپی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ہر قدم پر شمریز کی طرف دیکھتی اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچتے ہی شمریز نے کیمرہ نکالا اور کہا، یہاں کی روشنی اور منظر کچھ الگ ہے، تم دیکھو یہ قدرتی عکس کس طرح دکھ رہا ہے۔ نرمین نے قریب جا کر دیکھا، پانی کے کنارے پہاڑوں کا عکس کیمرے میں اتنا صاف اور روشن نظر آ رہا تھا کہ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ واقعی یہ بہت خوبصورت ہے، نرمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمریز نے اسے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں یقین ہے کہ تم اس تصویر کا حصہ بننا چاہتی ہو؟ نرمین نے شرماتے ہوئے سر ہلایا اور دل میں سوچا کہ شاید پہلا موقع ہے جب اس نے کسی کی محبت اور دلچسپی محسوس کی ہو۔ اتنے میں شمریز نے اچانک کہا، چلو تھوڑا ایڈونچرس کرتے ہیں، وہاں اوپر کے راستے جائیں، منظر اور بھی دلچسپ ہوگا۔ نرمین نے پہلے تو ہچکچاہٹ ظاہر کی،
लेकिन फिर अंदर की हिम्मत जमा करते कहा, जी मैं तैयार हूं। दोनों पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। नरमीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसके अंदर का खौफ कम और दिलचस्पी बढ़ रही थी। शमरेज कभी कभी रुककर नरमीन के सामने आ जाते और उसके कदमों की रफ्तार के मुताबिक चलते। कुछ देर बाद वो एक छोटे से कैंप फायर के पास पहुंचे जहां कुछ हल्की आग जल रही थी। शमरेज ने आग के करीब रुककर कहा, ये जगह बेहतरीन है, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर वापस चलेंगे। नरमीन आग के करीब बैठ गई और शमरेज ने आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो तुम्हारी जुर्रत वाकई काबिले तारीफ है। अक्सर लोग खौफ के सामने रुक जाते हैं, लेकिन तुमने कदम बढ़ाया। नरमीन ने सर हिलाया और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। शायद ये पहाड़ और आपकी मौजूदगी ही मुझे हिम्मत दे रही है। शमरेज ने आग की रोशनी में उसे गौर से देखा और आहिस्ता से बोला, और यह हिम्मत तुम्हें मजीद मजबूत और दिलचस्प बनाती है। तुम्हें मालूम है, लोग अपनी जिंदगी में अक्सर खौफ की वजह से महदूद हो जाते हैं, लेकिन तुमने उस खौफ के बावजूद कदम बढ़ाया, ये बड़ी बात है। नरमीन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे पहली बार किसी ने इतनी सच्चाई और तारीफ के साथ देखा। इतने में शमरेज ने आग से कुछ लकड़ियां उठाई और नरमीन की तरफ बढ़ाया। यहां कुछ रोस्टिंग करते हैं, मजा आएगा। नरमीन ने हंसकर लकड़ी पकड़ी और कहा, यह भी एक नया तजर्बा होगा। दोनों आग के करीब बैठकर छोटे छोटे मकई, लकड़ियां और कुछ फल भूनने लगे। नरमीन ने पहली बार महसूस किया कि एक आम सा लम्हा भी दिलचस्प और रोमांटिक हो सकता है अगर साथ सही शख्स हो। शमरेज ने नरमीन की तरफ देखकर कहा, ये पहाड़, ये हवा और ये लम्हात सब कुछ यादगार हो जाएगा। नरमीन ने सर हिलाया और दिल में सोचा, ये लम्हात वाकई मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। दोनों रात के अंधेरे में बैठे पहाड़ों की खूबसूरती और आग की रोशनी के दरमियान एक दूसरे की मौजूदगी का लुत्फ ले रहे थे। वो खौफ, दिलचस्पी और पहली बार रोमांटिक एहसासात का इम्तिजाज था। अगली सुबह पहाड़ों की धूप नरम नरम हिल स्टेशन पर फैल रही थी। हवा में ताजगी थी, लेकिन नरमीन के दिल में अभी वो हल्की सी उलझन मौजूद थी जो पिछले दिन पैदा हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से बागीचे में खड़ी थी जहां ग्रुप की लड़कियां फूलों की खुशबू और रंगों के दरमियान हंस रही थीं। उसी दौरान शमरेज की नजरें नरमीन पर पड़ी। वो कैमरे के साथ बाग की सिमत बढ़ रहा था और हर कदम के साथ उसकी शख्सियत का संजीदा मगर दिलचस्प पहलू नरमीन के दिल में घुल रहा था। आज कुछ नया करते हैं, शमरेज ने नरमीन को करीब देखकर कहा। नरमीन ने सर हिलाया और दिल की धड़कन के साथ आहिस्ता बोली, क्या नया? शमरेज ने मुस्कुराकर कहा, एक छोटा एडवेंचर, थोड़ी हाइकिंग और फिर कुछ पिक्चर्स जो तुम्हारे लिए यादगार हों। नरमीन ने एक पल के लिए नजरें नीची कर लीं और फिर दिल में हिम्मत जमा करते कहा, मैं तैयार हूं। ग्रुप के बाकी लोग थोड़ा पीछे रह गए और नरमीन और शमरेज एक तंग पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। रास्ता कुछ मुश्किल था, लेकिन हर कदम के साथ नरमीन के अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा हो रहा था। शमरेज ने आगे चलते हुए कहा, यह रास्ता आम नहीं, लेकिन मंजर बेहतरीन होगा। नरमीन ने दिल में सोचा, यह शख्स ना सिर्फ संजीदा है बल्कि मेरे लिए खतरे और दिलचस्पी के दरमियान परफेक्ट बैलेंस रखता है। चंद मिनट बाद वो एक छोटी सी आबशार के करीब पहुंचे। पानी की नरम गिरती हुई आवाज ने माहौल को मजीद रोमांटिक बना दिया। शमरेज ने कैमरा निकाला और कहा, यहाँ के अक्स को देखो, पानी और रोशनी की ये बाजीगरी वाकई हैरत अंगेज है। नरमीन करीब गई और पानी के अक्स को देखा। वाकई ये खूबसूरत है। शमरेज ने उसे गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ देखना चाहती हो या तुम भी इस मंजर का हिस्सा बनना चाहती हो? नरमीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पहले तो कुछ ना बोली, फिर शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली, शायद मैं भी हिस्सा बनना चाहती हूँ। शमरेज ने आगे बढ़कर उसके करीब खड़ा हुआ, लेकिन किसी हद तक डिस्टेंस बरकरार रखते कहा, अच्छा तो फिर आओ थोड़ी इमेजेस बनाते हैं। वो दोनों पानी के किनारे बैठ गए और कैमरे के साथ खेलने लगे। नरमीन ने पहली बार महसूस किया कि एक ऑर्डिनरी सा लम्हा भी कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। शमरेज ने पानी के अक्स की तस्वीर लेते नरमीन की मौजूदगी को कैप्चर किया और हर तस्वीर में नरमीन की शर्मीली हंसी और दिलकशी मजीद वाज़ेह हो रही थी। पहले कुछ मिनट में वो सिर्फ इमेजेस पर फोकस करते रहे थे, लेकिन फिर अचानक शमरेज ने नरमीन से पूछा, तुम्हें पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंद क्या लगता है? नरमीन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा,
یہ خاموشی، یہ ہوا اور وہ مومنٹس جب آپ کسی کو قریب محسوس کرتے ہیں لیکن خوف نہیں ہوتا۔ شمریز نے سر ہلایا اور پھر اپنی طرف سے کہا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر تم نے انہیں محسوس کیا، یہی فرق ہے۔ نرمین دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے اندر کچھ نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ خوف، دلچسپی اور پہلی بار رومانٹک احساسات کا امتزاج تھا جو اس کے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ اتنے میں شمریز نے کہا، چلو تھوڑی سی کلائمبنگ کرتے ہیں، اوپر سے منظر اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ نرمین نے ہچکچاہٹ ظاہر کی مگر پھر اپنے اندر کی ہمت کے ساتھ کہا، میں آتی ہوں۔ وہ دونوں پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے۔ راستہ سخت تھا لیکن نرمین کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو نہ صرف طاقتور تھا بلکہ اس کے دل کو بھی سمجھتا تھا۔ چڑھائی کے دوران نرمین نے دیکھا کہ شمریز کبھی کبھی اس کی رفتار کے مطابق رک جاتا اور آہستہ سے بولتا، ٹھیک ہے، تمہیں تھکن محسوس ہو رہی ہے؟ نرمین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں لیکن یہ اچھا محسوس ہو رہا ہے، شاید خوف اور مزہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اوپر پہنچتے ہی وہ ایک چھوٹے سے ویو پوائنٹ پر رک گئے جہاں سے پورا ہل اسٹیشن اور نیچے وادیاں نظر آ رہی تھیں۔ شمریز نے کیمرہ نکالا اور کہا، یہ منظر تمہارے لیے یادگار ہوگا۔ نرمین نے نظریں نیچے کی، وادیوں کی طرف ڈالی اور دل میں سوچا یہ لمحہ واقعی اس کی زندگی کا خاص حصہ بن گیا ہے۔ شمریز نے آہستہ سے کہا، یہ لمحہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، اسے محسوس کرنا بھی ضروری ہے۔ نرمین نے سر ہلایا اور خاموشی سے اس لمحے کو دل میں بسایا۔ رات کو جب وہ اپنے کیمپ پر واپس آئے تو نرمین نے محسوس کیا کہ پہلا خوف ختم ہو چکا ہے اور دلچسپی اور رومانٹک جذبات نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ شمریز نے آنکھیں قریب بیٹھ کر کہا، آج کا دن تمہارے لیے کیسا رہا؟ نرمین نے ہنس کر کہا، سب سے زیادہ یادگار اور شاید سب سے دلچسپ بھی۔ شمریز نے نرم مسکراہٹ دی اور دل ہی دل میں سوچا یہ لڑکی معمولی نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اگلی صبح ہل اسٹیشن کی ہوا میں ایک ہلکی سی سردی تھی اور دھوپ ابھی دھیرے دھیرے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ نرمین اپنے بیگ کے ساتھ لان میں کھڑی تھی لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خلش تھی۔ پچھلے چند دنوں کی یادیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، شمریز کے ساتھ پہاڑوں میں وہ لمحات، آگ کے کنارے بیٹھ کر ہنسی مذاق اور پانی کے عکس کے سامنے وہ احساسات۔ ہر لمحہ اس کے دل میں ایک نئے جذبات کی چمک پیدا کر رہا تھا۔ اس دوران شمریز نے لان میں قدم رکھا لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں تھوڑی سی سنجیدگی بھی تھی۔ نرمین فوراً اس کی طرف دیکھ کر بولی، صبح بخیر، آپ کیسی ہیں؟ شمریز نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہوں لیکن آج کچھ کام اہم ہے، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ نرمین کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ پہاڑوں اور شمریز کے ساتھ یہ وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ نرمین نے آہستہ سے پوچھا لیکن آواز کانپ رہی تھی۔ شمریز نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، جی، بزنس کے کچھ امور ہیں جو انتظار نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان دنوں کی یادیں اپنے دل میں بساؤ۔ نرمین نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کے دل میں خوشی اور اداسی کا عجیب سا ملاپ تھا۔ یہ سب آپ کے ساتھ واقعی یادگار تھا، شمریز نے نرمین کے قریب آ کر کہا، اور یہ یادیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آؤں گا اور پھر ہم نئے لمحات بنائیں گے۔ نرمین نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ دل میں ایک چھوٹا سا سکون آیا لیکن ساتھ ہی جذبوں کی الجھن بھی بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد نرمین اور شمریز نے باقی گروپ کے ساتھ پہاڑوں میں کچھ آسان ہائیکنگ اور تصویر بنائی، لیکن نرمین کا دل ہر لمحے اس بات پر گھبرا رہا تھا کہ شمریز جلد واپس چلا جائے گا۔ رات کو کیمپ فائر کے قریب بیٹھتے شمریز نے نرمین سے کہا، کل صبح میں روانہ ہو جاؤں گا، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ خوش بھی رہو اور ان لمحات کو دل سے نہ بھولو۔ نرمین نے دل کی دھڑکن سنبھال کر آہستہ سے کہا، میں کوشش کروں گی لیکن آپ کی غیر موجودگی میں شاید یہ سب کچھ یاد رکھنا مشکل ہوگا۔ شمریز نے نرمین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو خوف اور ندامت تھی اسے محسوس کیا۔ تم مضبوط ہو نرمین، اور میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہیں اپنے خوف سے لڑنے کی طاقت ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ نرمین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن دل میں ایک چھوٹی سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ میں کوشش کروں گی شمریز۔
اگلی صبح شمریز نے نرمین سے معاہدہ کیا کہ وہ واپس شہر جائے گا، لیکن پہاڑوں میں یہ لمحات ہمیشہ ان کے دل میں رہیں گے۔ شمریز نے نرمین کی طرف آہستہ قدم بڑھایا اور اس کے کان میں کہا، یہ صرف عارضی جدائی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جلد واپس آؤں گا۔ نرمین نے سر ہلایا اور دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید یہ حقیقت میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دن کی روانگی نرمین کے لیے ایک نئے احساس کی ابتدا تھی۔ خوف اور دلچسپی کے ساتھ اب رومانٹک جذبات بھی شامل ہو چکے تھے۔ شمریز جب روانہ ہوا، نرمین نے اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا، لیکن دل میں ایک عہد بنایا کہ وہ ہر لمحے کی یاد رکھے گی۔ پہاڑوں کی ہوا، کیمپ فائر کی روشنی اور پانی کی نرم لہریں سب اس کے دل میں بسی رہیں گی، اور ایک دن وہ دوبارہ شمریز کے ساتھ یہ لمحات جینے کے لیے تیار ہوگی۔ شہر کی روشنیاں نرمین کی آنکھوں میں دھندلا سا اثر ڈال رہی تھیں، مگر دل کے اندر ایک گرم جوش اور امید کی کرن چھائی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کی یادیں، شمریز کے ساتھ کی گئی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی مذاق اور وہ رومانٹک لمحے سب اس کے دل میں زندہ تھے۔ نرمین اپنے اپارٹمنٹ کے بالکنی میں کھڑی تھی، باہر ٹھنڈی ہوا اور شہر کی ہلچل کو دیکھتے دل میں سوچ رہی تھی کہ اب واقعی وہ انتظار کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اتنے میں اس کے فون پر ایک نیا پیغام آیا، شمریز، میں آج واپس آ رہا ہوں، تم تیار ہو؟ نرمین کے دل کی دھڑکن اس وقت آسمان تک پہنچ گئی۔ وہ فوراً تیار ہونے لگی، دل کی بے چینی اور خوشی کے ملاپ کے ساتھ۔ شام کے وقت جب شمریز اسٹیشن سے نیچے آیا، نرمین نے اسے دیکھتے ہی دوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ شمریز نے بھی آہستہ سے اسے گلے لگا لیا۔ میں واپس آ گیا نرمین، اور اس بار میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نرمین کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے آنسو بھی تھے۔ آپ واپس آ گئے؟ واقعی؟ شمریز نے آہستہ سے کہا، ہاں، اور یہ لمحہ صرف تمہارا ہے۔ پہاڑ، دھوپ اور یادیں سب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب یہ وقت ہمارے لیے نئے آغاز کا ہے۔ نرمین نے دل میں سوچا اب وہ صرف اپنے دل کی بات کر سکتی ہے، خوف کے بغیر۔ شمریز، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شمریز نے اسے غور سے دیکھا اور نرمین کی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ نرمین نے دل کی دھڑکن سنبھال کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، جیسے پہاڑ اور یہ یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔ شمریز نے نرمین کی آنکھوں میں اپنے ہاتھ رکھ کر کہا، اور یہ وعدہ ہے نرمین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ لمحے صرف شروعات ہیں۔ دونوں نے آہستہ سے ہاتھ پکڑا اور پہاڑوں کی یادوں کو اپنے دل میں محفوظ کرتے ہوئے شہر کے روشن منظر کے درمیان رومانٹک لمحات کا لطف اٹھایا۔ صبح کی دھوپ ہلکی ہلکی پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ رہی تھی اور نرمین کی آنکھیں تازہ ہوا سے بھری تھی۔ شہر کی ہلچل کے بعد پہاڑوں کی خاموشی اس کے دل کو ایک عجیب سکون دے رہی تھی۔ نرمین نے اپنے بیگ میں کچھ ضروری چیزیں رکھیں اور شمریز کے ساتھ چھوٹے ویکینڈ ٹرپ کے لیے تیار ہو گئی۔ شمریز نے اپنی گاڑی پہاڑوں کی طرف روانہ کی۔ راستے میں نرمین نے پہاڑوں کی ہر چھوٹی جھلک پر نظریں ڈالیں اور دل میں محسوس کیا کہ یہ سب کچھ واقعی ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ جگہ واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ نرمین نے آہستہ سے کہا۔ شمریز نے گاڑی روک کر اسے باہر بلایا، آؤ تمہیں سب سے خوبصورت ویو پوائنٹ دکھاتا ہوں۔ نرمین نے گاڑی سے باہر قدم رکھا اور پہاڑوں کی ہوا میں گہرائی سے سانس لیا۔ ہر طرف سبزہ، چھوٹے جھیل کے کنارے پانی کی ہلکی لہریں اور پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ سب کچھ اسے شہر کی تیز رفتاری سے بہت مختلف اور خوشگوار لگا۔ شمریز نے آہستہ سے کہا، یہ راستہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن منظر تمہارے لیے واقعی یادگار ہوگا۔ نرمین نے دل میں ہمت جمع کر کے سر ہلایا، میں تیار ہوں۔ دونوں پہاڑوں کی تنگ راہوں پر چلنے لگے۔ نرمین کے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اس بار خوف نہیں بلکہ ایکسائٹمنٹ زیادہ تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ شمریز کے قریب اور زیادہ کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک چھوٹی جھیل کے کنارے پہنچے۔ پانی کی ہلکی لہروں اور پہاڑوں کی عکاسی نے منظر کو میجیکل بنا دیا۔ شمریز نے کیمرہ نکالا اور کہا، یہ عکس تمہارے لیے یادگار ہوگا۔ نرمین نے پانی کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، واقعی پہاڑ اور پانی کا یہ امتزاج زندگی کے سب سے رومانٹک لمحات میں سے ایک ہے۔ شمریز نے آہستہ سے کہا، کیا تم اس منظر کو صرف دیکھنا چاہتی ہو یا اس تصویر کا حصہ بننا چاہتی ہو؟ نرمین نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید میں بھی حصہ بننا چاہتی ہوں۔
चमरेज ने उसे आहिस्ता से हाथ पकड़कर कहा, तो फिर चलो थोड़ी पिक्चर्स बनाते हैं। दोनों झील के किनारे बैठकर कैमरे से तस्वीर लेने लगे। नरमीन ने महसूस किया हर लम्हा, हर स्माइल और हर ग्लैंस ज्यादा रोमांटिक और स्पेशल हो रहा है। पहाड़ों में छोटी छोटी राहें, छोटे छोटे वाटरफॉल्स और वो सब्जा उनके प्लेफुल मोमेंट्स के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड था। चमरेज कभी कभी नरमीन के लिए फनी पोजेस सजेस्ट करता और नरमीन हंसकर उन पर अमल करती। रात के करीब दोनों एक छोटे कैंप के करीब पहुंचे। आग जल रही थी और सितारे आसमान पर चमक रहे थे। चमरेज ने कहा, यहाँ की खामोशी और सितारों की रोशनी वाकई दिल को छूने वाली है। नरमीन ने आग के करीब बैठकर कहा, यह सब कुछ वाकई मैजिकल लग रहा है। हर लम्हा यादगार है और आपके साथ ये सब और भी खास लग रहा है। चमरेज ने आहिस्ता से कहा, और यह सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है। कोई शोर, कोई मसरूफियत नहीं, सिर्फ हम और ये कुदरती खूबसूरती। नरमीन ने दिल की धड़कन संभाल कर कहा, मैं चाहती हूं ये लम्हे कभी खत्म ना हो। चमरेज ने उसे गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, ये लम्हे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे नरमीन, और ये सिर्फ शुरुआत है। कैंप फायर के करीब नरमीन और चमरेज ने स्टार्स के नीचे बैठकर एक दूसरे के एहसासात को महसूस किया। वो खौफ और दिलचस्पी के बगैर एक दूसरे के करीब थे और हर लम्हा रोमांटिक और मैजिकल महसूस हो रहा था। अगले दिन दोनों ने पहाड़ों में मजीद एक्सप्लोरिंग की। स्मॉल टेल्स, हिडन वाटरफॉल्स और हिल टॉप व्यू पॉइंट्स के दरमियान वो अपने प्लेफुल मोमेंट्स शेयर करते, हंसते और तस्वीर लेते रहे। नरमीन ने महसूस किया कि चमरेज के साथ ये मोमेंट्स ना सिर्फ रोमांटिक है बल्कि लाइफ चेंजिंग भी हैं। ये ट्रिप उनके ताल्लुकात के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोनों ने पहली बार बगैर किसी खौफ के सिर्फ एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ लिया। रात की हवा पहाड़ों के बीच नरम और खुशगवार थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ छोटे छोटे पानी के बहाव और दूर कहीं आहिस्ता से चलती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नरमीन और चमरेज कैंप के करीब बैठे थे। आग की हल्की रोशनी में उनके चेहरे रोशन हो रहे थे। नरमीन ने आहिस्ता से कहा, यह रात वाकई बहुत ख़ास लग रही है, जैसे सब कुछ रुक गया हो और सिर्फ ये लम्हा बाकी हो। चमरेज ने आग की तरफ देखते जवाब दिया, हाँ, और मैं चाहता हूं तुम इस लम्हे को दिल में बसाओ। कुछ यादें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना भी ज़रूरी होता है। नरमीन ने अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस की और फिर आहिस्ता से बोली, चमरेज, मैं चाहती हूँ आप जाने, मैंने इन दिनों में जब हम पहाड़ों पर थे हर लम्हे को दिल में बसाया, और अब मुझे लगता है कि मेरा दिल वाकई आपके लिए कुछ महसूस करता है। चमरेज ने नरमीन की तरफ आहिस्ता कदम बढ़ाया और उसके हाथ थाम लिए। नरमीन, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ। हर लम्हा जब हम साथ थे मेरे दिल में कुछ नया और दिलचस्प बढ़ रहा था। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मोहब्बत की शुरुआत हो और हमें हर लम्हा साथ गुजारने का मौका मिले। नरमीन की आंखों में खुशी के साथ आंसू भी आ गए। वो पहली बार किसी को अपने दिल की इतनी सच्चाई बता रही थी। ये वाकई मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि आप भी यही महसूस कर रहे हैं। चमरेज ने नरमीन के चेहरे को आहिस्ता से छुआ और आहिस्ता बोले, तुमने मुझे ये सिखाया कि खौफ और दिलचस्पी के दरमियान की हद को कैसे पार किया जाता है। तुमने अपने जज्बात का इजहार करके ये भी सिखाया कि मोहब्बत में सच्चाई सबसे अहम है। नरमीन ने दिल की धड़कन संभाल कर आहिस्ता से कहा, मैं चाहती हूँ हम हमेशा ये लम्हे याद रखें, चाहे वक्त बदल जाए या जगह बदल जाए, लेकिन यह एहसास हमेशा हमारे दिल में रहे। चमरेज ने इसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, यह एहसास हमेशा हमारे साथ रहेगा और मैं वादा करता हूं हम कभी भी इस रिश्ते को कमजोर नहीं होने देंगे। रात के अंधेरे में जब सितारे आसमान पर चमक रहे थे, नरमीन और चमरेज एक दूसरे के करीब बैठे जज्बात का इजहार कर रहे थे। ये लम्हे सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग के भी थे। चंद देर के बाद चमरेज ने आहिस्ता से कहा, आओ हम सितारों के नीचे कुछ विशेष करें। नरमीन ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, जी, ये वाकई दिलचस्प होगा। दोनों ने आसमान की तरफ नजरें उठाईं और दिल ही दिल में विशेष की। नरमीन ने सोचा शायद जिंदगी में पहली बार उसे यह एहसास हो रहा है कि सच्चाई और मोहब्बत के दरमियान का कनेक्शन कितना ताकतवर और खूबसूरत हो सकता है। चमरेज ने नरमीन की तरफ देखकर कहा, ये स्टार्स हमें याद दिला रही हैं कि जिंदगी में हर लम्हा कीमती होता है और हमें इसे सही मायनों में जीना चाहिए।
नरमीन ने दिल की धड़कन संभाल कर कहा, मैं भी यही महसूस कर रही हूं और अब मुझे यकीन है हम हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूत रहेंगे। कुछ देर के लिए वो खामोश रहे, सिर्फ स्टार्स और पहाड़ों की आवाज को सुनते रहे। सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट्स के बीच हर लम्हा उनके दिलों को करीब ला रहा था। शमरेज ने आहिस्ता से कहा, नरमीन, मैं चाहता हूं ये वीकेंड हमारे ताल्लुकात की शुरुआत हो और हम हर लम्हा एक दूसरे के साथ जीने की कोशिश करें। नरमीन ने हंसकर कहा, ये वीकेंड वाकई मेमोरेबल है और मैं चाहती हूं ये सिर्फ शुरुआत हो। रात की ये खामोशी, आग की रोशनी और स्टार्स के नीचे ये रोमांटिक कन्फेशन उन दोनों के लिए हमेशा यादगार रहेंगे। पहाड़ों की हल्की धूप नरमीन के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी छाई हुई थी। शहर की मसरूफ जिंदगी के बाद ये वीकेंड एक नई आगाज की तरह महसूस हो रहा था। शमरेज और नरमीन पहाड़ों के एक स्केल्डेड व्यू पॉइंट पर पहुंचे, जहां से नीचे वादियां और छोटे झील के किनारे रोशन हो रहे थे। हवा में ताजगी थी और हर चीज उनके दिलों को मजीद करीब ला रही थी। शमरेज ने कैमरा बंद किया और नरमीन की तरफ आहिस्ता कदम बढ़ाया। नरमीन, मैं चाहता हूं ये लम्हे हमेशा हमारे साथ रहें और सिर्फ यही नहीं, मैं चाहता हूं हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के लिए खास बनाएं। नरमीन ने दिल की धड़कन संभाल कर आहिस्ता से कहा, मैं भी यही चाहती हूं और मैं तैयार हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, हर खुशी और हर मुश्किल में। शमरेज ने नरमीन का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तो फिर ये वादा है नरमीन, हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। कोई जुदाई या मुसीबत हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। नरमीन ने आहिस्ता से सर हिलाया और दिल में सोचा, वाकई ये लम्हा उनके ताल्लुकात की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। पहाड़ों के दरमियान दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपने जज्बात को पढ़ा। शमरेज ने नरमीन के कान में आहिस्ता कहा, हमारी जिंदगी की ये नई शुरुआत है और मैं वादा करता हूं ये शुरुआत हमेशा यादगार रहेगी। नरमीन ने दिल की धड़कन के साथ आहिस्ता से कहा, मैं भी ये प्रॉमिस करती हूँ शमरेज, हर लम्हा तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उस दिन के बाद दोनों ने छोटे एडवेंचर और हाइक्स के दौरान एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। हर छोटा लम्हा, हर हंसी मजाक और हर छोटी बात उनके ताल्लुकात को मजबूत और रोमांटिक बना रही थी। रात के वक्त जब वो कैंप के करीब बैठे, शमरेज ने आहिस्ता से कहा, ये स्टार्स हमें याद दिला रहे हैं कि जिंदगी में हर लम्हा कीमती होता है और हमें इसे सही मायनों में जीना चाहिए। नरमीन ने हंसकर कहा, मैं भी यही महसूस कर रही हूं और अब मुझे यकीन है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूत रहेंगे। चंद लम्हों के बाद शमरेज ने नरमीन को करीब खींचा और आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ प्रॉमिस नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है। हम अपने मुस्तकबिल को एक साथ बनाएंगे, हर खुशी और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ। नरमीन ने दिल में हिम्मत जमा करके आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूं और मैं चाहती हूं यह प्रॉमिस हमेशा के लिए रहे। पहाड़ों की खामोशी, आग की हल्की रोशनी और सितारों के दरमियान ये रोमांटिक प्रॉमिस उन दोनों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अगले दिन शमरेज और नरमीन ने छोटे हिडन ट्रेल्स, वाटरफॉल्स और हिल टॉप व्यू पॉइंट एक्सप्लोर किए। हर जगह वो रोमांटिक और प्लेफुल मोमेंट्स शेयर करते और हर लम्हा अपनी मोहब्बत को महसूस करते। ये वीकेंड उनके ताल्लुकात के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोनों ने पहली बार बगैर किसी खौफ के एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ लिया और एक दूसरे की मोहब्बत को मजबूत बनाया। शहर की गहमा गहमी और रोशनी नरमीन के दिल में एक अजीब सी खुशी और दिलचस्पी लेकर आई थी। पहाड़ों की यादें अभी भी उसके जहन में ताज़ा थीं और हर मंजर उसे शमरेज के साथ गुजारे गए लम्हों की याद दिला रहा था। शमरेज और नरमीन एक छोटी सी कार राइड में शहर वापस आ रहे थे। रास्ते में दोनों खामोश थे, मगर खामोशी में भी एक खास सुकून और रोमांटिक एहसास छुपा हुआ था। नरमीन ने आहिस्ता से कहा, यह शहर पहाड़ों के बाद काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा है। शमरेज ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, हाँ, लेकिन यह भी हमारे लिए एक नया आगाज़ है। पहाड़ों में जो यादें हमने बनाई हैं वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी और ये शहर हमें नई जिंदगी का मौका दे रहा है। नरमीन ने दिल में महसूस किया, वाकई जिंदगी के हर लम्हे को समझना और उसे मोहब्बत और ताल्लुक के साथ जीना कितना अहम है। अपार्टमेंट पहुंचकर दोनों ने अनपैकिंग की और एक दूसरे की कंपनी में वक्त गुजारना शुरू किया।
نرمین کے دل میں خوشی اور اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ اب شمریز ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ شمریز نے آہستہ سے کہا، یہاں سے ہماری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ نرمین نے ہنس کر کہا، اور میں چاہتی ہوں ہر دن ہم نئے لمحات بنائیں، جسے پہاڑوں میں بنائے تھے، لیکن اس بار شہر کے درمیان بھی رومانٹک لمحات ہوں۔ شمریز نے نرمین کے ہاتھ تھام کر کہا، یہ وعدہ ہے، ہم ہر لمحہ ایک دوسرے کے لیے خاص بنائیں گے۔ اگلے ہفتے دونوں نے اپنے فیوچر پلانز ڈسکس کیے۔ شمریز نے اپنے بزنس کمٹمنٹس اور سفر کی پلاننگ کے بارے میں بتایا، جبکہ نرمین نے اپنی اسٹڈیز اور پرسنل گول شیئر کیے۔ نرمین نے آہستہ سے کہا، ہم دونوں کی زندگی مختلف ہے، لیکن مجھے یقین ہے ہم ہر چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں۔ شمریز نے اسے آہستہ سے دیکھتے کہا، تم نے صحیح کہا نرمین، یہ صرف ہمارے تعلقات کی مضبوط فاؤنڈیشن ہے، اور میں چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر ہیپینس اور ہارڈ شپ شیئر کریں۔ شہر میں پہلی رومانٹک ایوننگ کے لیے شمریز اور نرمین نے روف ٹاپ ڈنر پلان کیا۔ سافٹ لائٹس، سٹی اسکائی لائن اور جنٹل بریز نے رومانٹک ایمبینس کریٹ کیا۔ شمریز نے نرمین کی طرف دیکھ کر کہا، یہ پہلا ڈنر ہمارا سٹی میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بھی وہی میجیکل اور میموریبل ہو جو ہم پہاڑوں میں محسوس کرتے تھے۔ نرمین نے ہنس کر کہا، یہ واقعی اسپیشل ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ رومانی میوزک کے بیچ دونوں نے اپنے دل کے جذبات ایکسپریس کیے، اور رومانٹک بانڈنگ پہلے سے بھی مضبوط ہو گئی۔ کچھ دن بعد شمریز نرمین کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز پلان کیا۔ چھوٹے گفٹس، ہینڈ ریٹن لیٹرز اور پرسنلائزڈ مومنٹس کے ذریعے اس نے نرمین کو یہ احساس دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے دل کے قریب ہے۔ نرمین نے دل کی دھڑکن سنبھال کر کہا، یہ سب کچھ واقعی انفارگیٹیبل ہے، اور میں چاہتی ہوں ہم ہمیشہ ایسے رومانٹک اور کیئرنگ رہیں۔ شمریز نے اس سے آہستہ سے گلے لگایا اور کہا، یہ وعدہ ہے نرمین، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے موجود رہیں گے، ہر خوشی اور ہر مشکل میں۔ نرمین اور شمریز کے درمیان رومانٹک کنیکشن اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ سٹی میں بھی پہاڑوں کی یادوں کی طرح فریش اور الائیو لگ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہر چھوٹا لمحہ انجوائے کیا، اور رومانٹک انٹیمیسی نے انہیں اور قریب کر لیا۔ نرمین نے دل میں سوچا، واقعی زندگی میں جو ہیپینس اور لو ہے وہ صرف صحیح شخص کے ساتھ محسوس کی جا سکتی ہے۔ شمریز نے بھی دل ہی دل میں یہی سوچا کہ نرمین کے بغیر اس کی زندگی مکمل نہیں۔ پہاڑوں کی یادیں، سٹارز کے نیچے کنفیشنز اور سٹی کے رومانٹک مومنٹس، سب کچھ ان کے دل میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جان چکے تھے کہ یہ ریلیشن شپ، پرومسز اور محبت کا فاؤنڈیشن ہمیشہ کے لیے مضبوط ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔